یار دلبرم از قلم رحیلہ خان لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 2 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم ماہد ارسلان انفال اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ۔ وہ کھانا کھا کر اب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ماہد کے متعلق سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ انفال نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں کوئی ملازم موجود نہ تھا، گھر میں صرف وہ اور ماہد تھے، اور یہی سوچ کر اسے پھر سے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا، جبکہ وہ ماہد سے ڈر بھی رہی تھی کہ اب وہ سزا کی مستحق ٹھہری تھی اور ماہد بالکل بھی معاف کرنے والا نہیں تھا، چونکہ وہ بھی اسے انتظار کروا کر اچھا خاصا بھڑکا چکی تھی، پر ابھی تک وہ ماہد کو نارمل ریئیکٹ کرتے ہی دیکھ رہی تھی، جس سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ پریشان کیوں لگ رہی ہو مسز؟ وہ اس کی پشت پر آ کر اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے دل فریب مدھم سرگوشی نما آواز میں بول کر انفال کو چونکا گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ انفال نے بے چینی میں گندے لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے محسوس کرو تو تمہارے دل میں، وہ ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر اس کے سر کو لبوں سے چھو کر بولا تھا کہ انفال نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے صوفے سے پشت ٹکا کر سر اونچا کر کے ماہد کو دیکھا تھا، جو شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ فوراً سے جھک کر انفال کی آنکھوں پر لب رکھ کر ساتھ ہی دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی گردن کو چھوا تھا کہ انفال کرنٹ کھا کر سیدھا ہوئی تھی۔ یہاں کوئی ملازم نہیں دکھ رہا؟ انفال خود کی کیفیت پر قابو پاتی بولی، گویا جانتی تھی پر بات برائے بات تھی، یا پھر ماہد کی آنچ دیتی نظروں سے بچنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ اس کے بول پن پر ماہد کے شنگرفی لبوں پر مسحور کن مسکراہٹ سجائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ آج میں یہاں کسی کی موجودگی افورڈ کر سکتا تھا؟ وہ چلتا اس کے سامنے آتا گہری نظریں اس پر گاڑے بولا۔ نہیں، وہ انفال اس کی بات پر سٹ پٹا سی گئی تھی جو آج اس کو لاجواب کرنے پر تلا تھا۔ وہ شو نہیں مسز، آج صرف تم اور میں ہیں اور کوئی نہیں یہاں۔ وہ اس کے انتہائی قریب پہنچ کر دائیں بائیں صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا بولا تھا کہ انفال کی سانسیں اتھل پھتل ہوئیں۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ انفال نظریں چراتی کپ کپاتی آواز میں بولی۔ میں صرف بتا رہا ہوں، ڈر تم خود رہی ہو۔ وہ گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا انتہائی قریب سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پیچھے ہوا تھا کہ انفال نے رکی سانسیں بحال کیں۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے پینڈنٹ پر نگاہیں جمائے بولا۔ کیا؟ انفال نے ہڑبڑا کر لا علمی کا مظاہرہ کرتے اسے دیکھا کہ ماہد نے دائیں ابرو اچکا کر گویا اس کی یادداشت پر داد دی۔ مجھے سوال دہرانا پسند نہیں۔ پل میں وہ سنجیدہ ہوتا خشک لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھے کیا کہنا تھا، مجھے بس گھر جانا ہے، انفال حلق تر کرتی بولی۔ اس کی بات پر ماہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزماتی تھی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، مجال تھی کہ پہلی بار کے ہی بات سمجھ جائے۔ اس بار بھی وہ یہی کر کے ماہد کے اصلی غصے کو جگا چکی تھی۔ بیوی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور فی الحال میرا گھر یہی ہے، تو مطلب تمہارا گھر بھی یہی ہے۔ وہ چبا چبا کر اپنے الفاظ پر زور دیتا بولا۔ مجھے سب کی بہت یاد آئی ہے۔ انفال نے پھر سے 1000 بار بولا جملہ دہرایا، گویا ماہد کی موجودگی اسی جملے کا انتخاب کرتی تھی۔ اور شوہر کی یاد تو کبھی نہیں آئی ہوگی، وہ طنزیہ بولا کہ انفال نے سر جھکا لیا۔ جب بھی ماہد نے مزید 2 قدم دور ہوتا صورت سے پشت سے شرٹ کے نیچے بیلٹ میں لگی گن نکال کر کن پٹی پر رکھی۔ تمہارے پاس 60 سیکنڈ ہیں، یا تو تم آج اقرار کرو گی یا پھر مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اقرار کیا تو میری قید میں رہنا پڑے گا، انکار کیا تو تم اپنی مرضی کی زندگی جینا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا بولا تھا کہ انفال جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ماہد کے کہنے پر اس کی جانب دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وہ چیختی یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گویا وہ انفال کے ضد سے واقف تھا، پر اسے کیسے قابو کرنا تھا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ وہ اس سے کتنا پیار کرتی تھی یہ سب وہ پچھلے دنوں اس کے کمرے میں لگے خفیہ کیمرے سے جان چکا تھا، اور آج وہ انجان بنی ماہد کو ستا رہی تھی، تو وہ تو پھر ماہد تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے کیسے قابو کرنا اور اقرار کروانا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ گن دیکھ کر انفال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، وجود جیسے ساکت سا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے ماہد کو دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ سا پیچھے ہٹتا جاتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہد، وہ چیخ اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ تو جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، پر ماہد کے سمل سے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ماہد، اسے ہٹائیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ 45 سیکنڈ۔ وہ جو بولا تھا کہ انفال کو جان جاتی محسوس ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ وہ چل گئی تو اس سے آگے
انفال کی سوچ ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ سدھ بودھ جیسے کھو بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ماہد نے سچویشن ایسی بنا دی تھی کہ انفال پاگل سی ہو اٹھی تھی۔ ماہد وہ چل جائے گی، اسے ہٹائیں پلیز۔ انفال گہرے گہرے سانس بھرتی روتی ہوئی بولی، جو اس سے 10 قدم کی دوری پر جا ٹھہرا تھا۔ 30 سیکنڈ وائٹ للی، کوئی ایک انتخاب کرو، میں یا آزادی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا کہ انفال کا چہرہ سفید پڑا تھا، جبکہ آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ پل میں اس کی حالت خراب ہوئی، جبکہ دوپٹہ سرک کر اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ لمحے میں وہ انفال کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا، جو زرد پڑتی بے تحاشا روتی جا رہی تھی، جو اس کی حساسیت پر قابض ہوا تھا۔ 10 سیکنڈ، بولو میں یا آزادی۔ وہ اس کے آنسوؤں پر نگاہیں جمائے پھر سے گویا ہوا تھا کہ انفال ہمت کرتی اس کی جانب بھاگی تھی، جب بھی پاؤں میں دوپٹہ الجھ سا گیا۔ 9 8 7 ماہد کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع تھی۔ ماہد! انفال کھینچ کر دوپٹہ ہیل سے چھڑا کر سائڈ پر پھینک دی، بھاگ کر ماہد کے ٹو بولنے پر ہاتھ مار کر گن اس کی کن پٹی سے ہٹا کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آپ چاہیے ہو ماہد، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو۔ وہ ہچکیاں بھرتی لرزتی کپکپاتی آواز میں بول کر اس کی پشت پر گرفت مضبوط کر گئی۔ مبادا ابھی وہ اس سے دور ہو جائے گا، جبکہ اس کے عمل اور اقرار محبت پر ماہد کا قہقہ برجستہ تھا، گویا وہ انفال کا ریئیکشن جانتا تھا۔ آئی لو یو ٹو مائی لائف۔ وہ اسے باہوں میں بھینچ کر شدت سے بولا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ماہد۔ وہ اس کے ہنسنے پر آگ بگولا ہوتی اس کے سینے لگی کھڑی شکوہ کناں ہوئی۔ آپ کہاں گئی تیزی تراری مسز؟ وہ اس کی کن پٹی چومتا شرارت آمیز لہجے میں استفہامیہ گویا ہوا۔ آپ سائیکو ہیں، انفال اس کے سینے پر مکے برساتی بولی۔ تمہارے لیے سائیکو ہوں، وہ اس کی آنسو لبوں سے چنتا بولا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے، میری جان نکال دی تھی، وہ سو سو کرتی بولی۔ جان تو اب نکالوں گا۔ ماہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ انفال کا چہرہ سرخ قنداری ہوا تھا۔ میں بات نہیں کروں گی اب، جبکہ اس کے سینے پر مکوں کی برسات جاری تھی، گویا ماہد نے جو کیا تھا اس کی چھوٹی سی سزا تھی۔ اس کی حرکت پر ماہد نے مسکراہٹ دبائی۔ وائٹ للی، ایک بار اور بولو وہی۔ ماہد نے اسے دیکھتے پھر سے فرمائش کی، جبکہ انفال نے نام میں سر ہلایا۔ سوچ لو ورنہ میں۔ ماہد نے دھمکی دی تھی کہ انفال کو خود پر ترس سا محسوس ہوا تھا، جب ہی فوراً سے بولی، آئی لو یو ماہد۔ ساتھ ہی نچلا لب نکال کر رونے کی تیاری پکڑی کہ ماہد کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس کے پھر سے اقرار کرتے ہی ماہد نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی شدت کی گرفت میں لے کر اس کی کمر پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھا کر اسے خود میں بھینچ کر شدت سے انفال کی سانسوں پر قابو ہوا تھا۔ وہ اس پر جھکا، اس کی سانسوں پر دسترس جمائے انفال کو بے سدھ سا کر کیا تھا کہ اسی پل دونوں پر گلاب کی پتیوں کی برسات جاری ہوئی تھی۔ ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں سیٹ ہوئے میوزک سسٹم میں وقت پورا ہونے پر سانگ جاری ہوا تھا۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ جب بھی اس کی سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھ ماہد نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی کہ اس کے بھیگے شنگرفی لب دیکھ کر ماہد کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ انفال نے ڈھال سی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ یہ جان لے کر کہ جان میری تمہیں جینے میں آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ ماہد نے اس کے کان میں سرگوشی نما گانے کے الفاظ بولے تھے کہ جب بھی انفال غصہ اور ناراضگی ظاہر کرتی اس سے دور ہوئی، پر ماہد نے اس کے دور جانے کی کوشش ناکام کرتے فانوس سے گرتے پھول ہاتھ میں لے کر اس کے چہرے پر پھینکے تھے۔ زمیں سے آسماں تک ہم ڈھونڈ آئے جہاں سارا، بنایا پایا نہیں اب تک خدا تم سا کوئی پیارا۔ ماہد نے اس کو کھینچ کر باہوں میں بھرے اس کی گال پر لب رکھے تھے۔ باتوں میں تیری ہیں بدماشیاں، سب بے وجہ کی ہیں تعریفیاں۔ یہ جملے گویا انفال کی طرف سے ماہد کے لیے تھے کہ انفال نے گھور کر اسے دیکھا تھا، گویا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ ماہد اس کی ادا پر نثار سا ہوا تھا۔ میں لکھ دوں آسماں پر یہ کہ پڑھ لے گا جہاں سارا، ہوا نہ ہوگا اب کوئی یہاں ہم دو سا دوبارہ۔ ماہد نے انفال کو گھما کر اس کی پشت سینے سے لگائے، اس کے بالوں میں لگے گلاب کی خوشبو سینے میں اتارے، اس کے ساتھ ہلکے ہلکے سٹیپ لینے لگا۔ میں دنیا بھر کی تعریفیں تیرے سجدے میں لایا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ گانے کے یہ الفاظ گویا انفال کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے ماہد کی جانب سے تھے۔
ماہد نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا تھا کہ انفال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تو ہے جو روبرو میرے، بڑا محفوظ رہتا ہوں، تیرے ملنے کا شکرانہ خدا سے روز کرتا ہوں۔ ماہد نے اسے اپنے روبرو کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ہم کو پتہ ہے یہ نادانیاں آوارہ دل کی ہیں آواریاں۔ ان جملوں پر انفال نے ناک چڑھا کر ماہد کو دیکھا کہ ماہد سر جھکا کر مسکرا دیا۔ یہ دل پاگل بنا بیٹھا، اسے اب تو ہی سمجھا دے، دکھے تجھ میں میری دنیا تو بن جا رے۔ ماہد اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے ہلکا ہلکا موو کروانے لگا۔ اس وقت وہ دونوں انتہا کے پیارے لگ رہے تھے۔ ہو خوش قسمت جو قسمت سے تجھے ایسے میں پایا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا پاکٹ سے پٹی نکال کر بڑی اچانک سے اس کی آنکھوں پر باندھ گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ انفال حق تک سی رہ گئی۔ ماہد یہ کیا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی چھوٹی بولی۔ میری جان، محبت کا اقرار کیا ہے، کچھ گفٹ تو میری پاگل پٹھانی کو ملنا چاہیے۔ پاگل پٹھانی پر انفال مسکراتی تھی، گویا ماہد نے پاگل پٹھان کہنے کا بدلہ لیا تھا۔ ماہد اسے لمبی راہداریاں عبور کرتا گھر کی بیک سائڈ پر لے آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی انفال کی آنکھوں سے پٹی اتاری تھی کہ انفال کو ہر طرف گہرا اندھیرا دکھا۔ ماہد یہ کیا ہے؟ ادھر تو اندھیرا ہے بہت، انفال سہمی آواز میں بولی تھی کہ جب بھی ماہد نے اسے پشت سے باہوں میں بھر کر اپنے تحفظ کا احساس دلایا۔ وہ ادھر سامنے دیکھو۔ ماہد نے اس کا دھیان سامنے لگایا جہاں گہرے اندھیرے میں ہلکے سی میوزک کے ساتھ روشنی سی برآمد ہوئی تھی، ساتھ ہی 5 سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد ہیپی برتھ ڈے لکھا آیا تھا، ساتھ ہی آسمان روشنیوں سے نہا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لائف۔ ماہد نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے رخساروں کو لبوں سے چھوا تھا اور اس کے پہلو پر گرفت تنگ کیے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکائے اس کی محویت دیکھ رہا تھا کہ ماہد کے وش کرنے پر انفال نے گردن ترچھی کر کے چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب انفال خوشی سے بس اتنا ہی بول پائی تھی، تمہارے لیے، ماہد نے کہہ کر اس کے شانے پر لب رکھے تھے۔ انفال کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا کہ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے کبھی آسمان پر جلتی بجھتی ان روشنیوں کو دیکھتی تو کبھی رنگا رنگ روشنیوں اور ہر رنگ کے پھولوں سے بھرے گلاس ہاؤس کو دیکھتی جس کی چھت سفید اور سرخ بیلون سے سجی تھی۔ چھت سے لٹکتے چاند اور تارے مختلف رنگ کی روشنیاں پیدا کرتے ماحول کو فسوں خیز بنا رہے تھے، جبکہ اس کے کارنر میں میوزک سسٹم سیٹ تھا جس میں سے برتھ ڈے وش کرنے کا سافٹ سا میوزک بجتا ماحول کو پرلطف بنا رہا تھا، جبکہ گلاس ہاؤس کے فرش پر پھولوں کی پتیوں کی گویا چادر بچھائی گئی تھی جس کے وسط میں چھوٹی سی میز پر انتہائی خوبصورت کیک سجا تھا۔ گلاس ہاؤس سے ان تک بنی روش تھی جبکہ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سٹینڈز میں فل پاور کی لائٹس رات کے اندھیرے کو چیرتی دن کا سما دکھا رہی تھیں۔ وہ ماہد کے سفید روش پر کھڑی شیشے کے پار سے گلاس ہاؤس کا اندرونی منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ واو، امیزنگ! اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے تھے کہ ماہد اسے چھوڑ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو کر اس کے من موہنے چہرے کو تکے جا رہا تھا جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو خود بتانے کی بار کوشش کر چکی تھی پر ماہد نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کوئی اس کو وش نہیں کرے گا، پر ماہد کو نہ صرف اس کا برتھ ڈے یاد تھا بلکہ وہ اسے اتنے خوبصورت طریقے سے سرپرائز دے کر سرپرائز سا کر گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے ماہد کی جانب دیکھا تھا اور لپک کر اس کے سینے سے لگی۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ ماہد، وہ چہک کر بولی تھی کہ ماہد نے اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ میری جان، شکریہ، میں کچھ دیر بعد اپنی مرضی سے وصول کروں، ابھی چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ ماہد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ہم قدم میں لایا کہ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ انفال مسمرائز سی ہو کر گلاس ہاؤس میں کھڑی یہ ساری سجاوٹ دیکھتی کیک کٹ کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے کیک کٹ کیا تھا میوزک سسٹم میں سانگ تبدیل ہوتا ماحول کو رومانوی بنا گیا تھا۔ انفال چھوٹا سا پیس لیے ماہد کی طرف پلٹی کہ ماہد کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر وہ کپکپا اٹھی تھی۔ ہمت کر کے کیک کا ٹکڑا اس کے لبوں کی جانب بڑھایا جبکہ ماہد بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کے ناک میں چمکتی نوز پن اسے بے تحاشا حسین بنا رہی تھی۔ ماہد نے بیچ راستے ہی اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ کیک کا ٹکڑا اس کے لبوں سے لگایا تھا کہ انفال نے منہ کھول کر تھوڑا سا بائٹ کیا، جبکہ باقی کا بچا پیس وہ دھڑلے سے اس کی ناک تھوڑی اور گردن پر لگا چکا تھا۔
کہ انفال نے حیرت سے ماہد کو دیکھا جو شریر مسکراہٹ لبوں پر جمائے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا کہ اس کے ارادے سمجھتے انفال کی آنکھیں پھیلیں۔ جتنی دفعہ دیکھو تمہیں دل دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے۔ انفال ٹکر ٹکر ماہد کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں اس کی تھوڑی پر جمی تھیں کہ پھر خمار سے سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا کہ ماہد کی گہری سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر انفال کے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دل دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے۔ وہ دور جانا نہیں تم کو ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ گانے کا ایک ایک بول ماہد کے دل کی حالت کی عکاسی کرتا انفال کے لیے تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے تھے۔ جب بھی ماہد نے آہستہ سے جھک کر اس کی ناک پر لگے کیک کو لبوں سے چنا تھا کہ اس کے لمس پر انفال سرخ اناری پڑتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ دل میں جو بھی ہے تیرا ہی تو ہے، چاہے جو مانگ لو روکا کس نے ہے۔ ماہد نے اب نرمی سے اس کی تھوڑی پر لگے کیک کو چنا تھا اور اب اس کا ہدف اس کی گردن تھی، جبکہ اپنے عمل سے وہ انفال کی سانسیں میں بھوچال بمپا کر گیا تھا۔ قتل کرنا اگر ہو کرنا دھیرے سے، اف بھی نہیں نکلے گی میرے ہونٹوں سے۔ ماہد اس کے کٹاؤدار سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیر کر جھٹکے سے اس کی گردن پر تشنہ لب رکھتا انفال کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا تھا کہ وہ یکلخت دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے اس کی باہوں میں لرز اٹھی تھی۔ دور جانا نہیں تم کو ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑ رہا تھا کہ اس کی قربت اور اس کا نازک وجود کا لمس محسوس کرتے ماہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا کہ ضبط کے بند چٹکتے ہی جذبات کا سمندر امڈ آیا تھا اور وہ بے خودی کے عالم میں اسے جھٹکے سے باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بڑھا، جبکہ انفال دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرتی مدہوشی کے عالم میں اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ جیسے ہی اسے لیے گلاس ہاؤس سے باہر آیا تھا کہ ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان دونوں کا پرتپاک استقبال کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ کر جل تھل برکھا برسنے لگی تھی۔ یکے بعد دیگرے بارش کی بوندیں خود پر پڑتی محسوس کر کے انفال نے فٹ سے ماہد کے سینے سے سر نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ در آئی تھی کہ بارش کی تو صدا کی دیوانی ٹھہری تھی۔ بارش لمحہ بلمحہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ہائے بارش، ماہد نیچے اتارے مجھے۔ وہ ماہد کی حالت سے جان بنتی بچوں کی طرح خوش ہوتی بارش میں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں موندے بولی کہ ماہد نے قدم روک کر اسے دیکھا جو اس کی گود میں پاؤں جھلاتی بارش کی بوندوں سے اٹکیلیاں کرتی مکمل بھیگی خود کی حالت سے بے پرواہ تھی، جس کے نشیب و فراز بھیگے لباس میں عیاں ہوتے ماہد کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہے تھے۔ چند سیکنڈز میں وہ دونوں تیز تر بارش میں بھیگ چکے تھے اور یہ بارش ماہد کے بھڑکتے جذبات میں گویا آگ پر تیل کا کام کر گئی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تھوڑے وقفے کے بعد اگلا گانا شروع ہو چکا تھا۔ بھیگی بھیگی سڑکوں پہ میں تیرا انتظار کروں، دھیرے دھیرے دل کی زمیں کو تیرے ہی نام کروں، خود کو میں یوں کھو دوں کہ پھر نہ کبھی پاؤں، ہولے ہولے زندگی کو اب تیرے حوالے کروں۔ صنم رے تو میرا صنم ہوا رے، کرم رے تیرا مجھ پہ کرم ہوا رے، صنم رے۔ وہ اس سے لیے پانی سے جل تھل ہوتے سفید روش پر سے گزرتا جا رہا تھا اور انفال مسلسل اس کو چھوڑنے کا کہتی، ساتھ ہی ہاتھ میں بارش کی جمع کی بوندیں اس کے چہرے پر پھینکتی ماہد کو بری طرح بے قرار کر گئی تھی۔ ماہد کا دھیان سارا گانے کے الفاظ پر تھا، جبکہ انفال تو ماہد کی طرف سے قصداً انجان بارش دیکھ کر گویا پاگل سی ہو گئی تھی۔ بارش کی شدید بچھاڑ اور ہوا کا رخ اسی جانب ہونے کے باعث بوندیں ان کے چہرے پر پڑتی ماہد کو گویا آگے بڑھنے سے روک رہی تھی کہ یکایک ماہد کی چال میں سستی برپا ہوئی تھی۔ تیرے قریب جو ہونے لگا ہوں تو ٹوٹے سارے بھرم رے، صنم رے تو میرا صنم ہوا رے۔ گانے کے ان بول پر ماہد نے انفال کے وجود پر گرفت مضبوط کی تھی کہ انفال نے ارد گرد سے نظریں ہٹا کر دھیرے دھیرے چلتے ماہد کو دیکھا تھا، جس کے بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں انفال کے چہرے اور گردن پر گر رہی تھیں۔ بادلوں کی طرح ہی تو نے مجھ پہ سایہ کیا ہے، بارش کی طرح ہی تو نے خوشیوں سے بھگایا ہے، آندھیوں کی طرح ہی تو نے ہوش اڑایا ہے۔ گانے کے ان بولوں پر انفال نے ماہد کے چہرے پر پانی کی بوندیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ اس کے دائیں گال پر رکھا تھا کہ اسی لمحے دونوں کی نظروں کا زوردار تصادم ہوا تھا کہ دونوں کے دلوں میں
ادھم سا برپا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتا دل کی حالت پر قابو پائے راہداریوں سے ہوتا لاؤنج میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ میرا مقدر سنوارا ہے یوں، نیا سویرا جلایا ہے تو، تیرے سنگ ہی بتانے ہیں مجھ کو میرے سارے جنم رے، سنم رے تو میرا سنم ہوا رے، کرم رے تیرا مجھ پہ کرم ہوا، سنم رے تو میرا سنم ہوا رے۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا تھا، جبھی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ماہد نے باری بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا تھا۔ جھٹکے سے دونوں پٹوا ہوئے تھے اور وہ اسے باہوں میں اٹھائے اندر آیا تھا کہ کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر انفال کے صحیح معنوں میں اسان خطا ہو گئے تھے کہ کمرے کا رومانوی ماحول اس کی نازک جان پر بھاری ثابت ہونے والا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ گلاس ہاؤس کی طرح سجا یہ کمرہ بے تحاشا پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ آف وائٹ اور بلیک کلر کا امتزاج، جس کی چھت پر ریڈ بالونز لگے تھے جن میں سے ریڈ ہی خوبصورت کلیاں نکل کر جھول رہی تھیں۔ فرش پر پھولوں کی چادر بچھی تھی، جبکہ دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کینڈل سٹک نصب تھی۔ کمرے کے دائیں جانب جہازی سائز بیڈ تھا جس پر سلیقے سے سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے کاؤچ تھا، کچھ دوری پر چیسٹر تھا، جبکہ بائیں جانب ڈریسنگ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار گیر الماری سیٹ تھی۔ روشنی کے نام پر کینڈلز جل رہی تھیں جن کی دھیمی سرور بخش روشنی ماحول کو رومانوی تحریک دے رہی تھی کہ انفال یکدم کپکپا سی اٹھی تھی۔ ماہد نے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا کہ آنے والے وقت کا سوچ کر انفال کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا، جبکہ وجود پر سردی سی لگتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ بارش کا اثر تھا اور کچھ اس کی سوچ کا کہ وہ لرزنے لگی تھی۔ ماہد گہری نظروں سے اسے دیکھتا دور ہوا تھا کہ وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی، جبکہ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ڈور لاک کر کے وہ اپنی وجود سے شرٹ الگ کر کے صوفے پر اچھال چکا تھا اور گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بال کچھ اس انداز سے جھٹکے تھے کہ پانی کی بوندیں انفال پر پڑ رہی تھیں۔ انفال نے چور نظروں سے اسے دیکھا، جس کا کشادہ مضبوط سینہ، چوڑے مضبوط شانے دیکھ کر وہ انگلیاں مروڑتی راہ فرار اختیار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر اس کی حساسیت پر جیسے تالے لگ گئے تھے کہ وہ حلق ترک کرتی رونے کو تیار تھی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں بیڈ سے نیچے رکھتی، سرعت سے ماہد اس کے پاس پہنچ کر اس کے گیلے بال کلپ سے آزاد کرتا، اسے واپس بیڈ پر گرا کر کسی گٹا کی مانند اس پر چھا آیا تھا۔ وہ دائیں بائیں اس کے ہاتھ بیڈ سے پن کیے ساحرانہ نگاہوں میں استحقاق لیے پورے حق سے بھیگے لباس میں اس کے وجود کی رعنائیوں کو دیکھ رہا تھا، جو لب کچلتی نگاہیں اس کی گردن پر مذکور کیے ہوئے تھی کہ ماہد کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ والہانہ نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے پر گمبھیر سرگوشی میں استفسار کیا تھا، ساتھ ہی اس کے کانوں سے آویزیں جدا کیے تھے کہ انفال کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ والہانہ نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے پر گمبھیر سرگوشی میں استفسار کیا تھا، ساتھ ہی اس کے کانوں سے آویزیں جدا کیے تھے کہ انفال کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ وہ میں چینج کرنا، ڈریس بھی کیا سارا؟ انفال نگاہیں چراتی لرزتے ہونٹوں سے بولی۔ ضرورت نہیں اب، وہ کہتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر چکا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر پینڈنٹ کی ہک کو کھول کر نازک سراہی دار گردن سے جدا کیا تھا کہ انفال اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس کرتی سختی سے آنکھیں مینچ گئی۔ وہ ماہد کے وجود کے نیچے چھپی کوئی نازک گڑیا لگ رہی تھی اور وہ اس پر جھکا رفتہ رفتہ اس کی سانسیں پیتا، اپنی تمام تر بے چینیوں اور طویل انتظار کا حساب لیتا، اپنے انداز میں شدت سموئے جا رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی، اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی، سانسوں کے لیے تڑپتی ملتجی نگاہوں سے خود پر جھکے ماہد کو دیکھ رہی تھی، جس کی جنونیت کے مظاہرے شدت پکڑتے اسے ادموا کرتے تھے کہ وہ اس کے لبوں کو چھوڑ کر اس کی گردن پر جھکا، جا بجا تشنہ لبوں کا لمس چھوڑتا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے دوسرا اس کے وجود پر سرایت کرتا۔ انفال کو جی جان سے تڑپا گیا تھا کہ اس کی سانسیں دونکنے کی مانند چلنے لگی تھیں، جبکہ سارے وجود کا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا تھا۔ ماہد، وہ اس کا آنچ دیتا شدت بھرا لمس اور ہاتھوں کے بے باک حرکت برداشت نہ کرتے بکھری سانسوں کے مابین ملتمس انداز میں بولی۔ اس کی نم آواز پر ماہد نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی تھوڑی سی قربت میں بکھر سی گئی تھی۔ ماہد کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا کہ کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے یاقوتی لب محض پڑپڑا کر رہ گئے تھے۔
اس کی سانسوں میں آیا اشتعال ماہد کو مزید گستاخیوں پر اکسا رہا تھا کہ بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تھے کہ انفعال اس کے شانے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی دھڑکنوں میں طغیانی کا شور سن کر ماہد کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ در آئی تھی۔ ماہد میں وہ پھر سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ماہد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر گویا کچھ کہنے سے روکا۔ شش، آج تم کچھ نہیں کہو گی، بس مجھے محسوس کرو گی۔ آج کوئی مزاحمت نہیں وائٹ للی، میں ہمارے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سنگ زندگی بتانا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟ میری قید، میری غربت میں خود کو سونپو گی؟ وہ اس پر جھکا دائیں ہاتھ سے اس کا رخسار سہلاتا، سرگوشی میں بڑے دل فریب انداز میں اس کا ساتھ طلب کرتا اجازت چاہ رہا تھا کہ انفعال نے محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو جتنا غصے والا تھا اس سے ڈبل پیار کرنے والا تھا۔ کب کب وہ اس کے انتہائی قریب آ کر بھی سرکش جذبات کی لگامیں کھینچتا خود کو روک جایا کرتا تھا کہ وہ شدید غصے میں بھی انفعال کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج اس مقام پر آ کر بھی وہ اس کی اجازت طلب کر رہا تھا کہ انفعال کو اس بے تحاشا پیار آیا تھا۔ جب بھی وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی، گردن میں چہرہ چھپا کر ہلکا سا سر ہلا کر ماہد کو اجازت دے گئی تھی۔ اس کے انداز پر ماہد مسکرا کر اسے شدت سے خود میں بھیجتا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ تھینک یو مائی لو، اب میری محبت و دیوانگی کی شدتیں سہنا، میرے جنون، میرے عشق کی چاہت میں بھیگنا تم پر فرض ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت پر لگی زپ جھٹکے سے کھینچ کر کھول گیا تھا کہ اس کی گستاخیوں میں اضافہ ہوتے دیکھ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کمر پر سرکتے محسوس کر کے برداشت نہ ہوتے انفعال نے اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، وہ منمنائی تھی کہ ماہد کا دل فریب قہقہ گونجا تھا۔ کچھ دیر بعد اس سے بھی زیادہ برا لگوں گا، ماہد نے کہتے ہی شولڈر سے میکسی نیچے کھسکائی تھی اور دیوانہ وار اس پر جھکتا اسے اپنے لمس سے آشنا کرواتا اپنا جنون بے قراریاں لٹا رہا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں انڈیلتا اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا کہ انفعال اس کی شدتوں سے پور پور بھیگتی بھی کرتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے گجرے پتی پتی ہوتے اس کی حالت کی طرح بیڈ پر بکھر چکے تھے۔ ماہد کی سرگوشیاں کانوں میں رس گھول رہی تھیں، جبکہ اس کی قربت میں حواس مختل ہونے لگے تھے کہ وہ اس کی شدتوں کی حیت میں کسی کلی کی مانند بہتی چلی گئی تھی۔ یہ موسم شب وصل کا تھا کہ باہر بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی اور اندر انفعال پر ماہد کی چاہت ٹوٹ کر برس رہی تھی کہ وہ اس کی محبت میں بھیگتی، اس میں سمٹتی، مسکراتی، اس کے وجود میں چھپتی، اس کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ان کے ملاپ کی رات تھی، آج وہ دونوں مکمل ہوتے ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن گئے تھے۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ مسٹ سبسکرائب our channel, must like and comment please.